تو اب میں چاہوں گا کہ آخر میں ہمارے ایک مفتی شراز صاحب ہیں، انہوں نے مجھ سے گزارش کی تھی میرے بیان سے پہلے تھوڑی سی آپ نعت پڑھ دیں تاکہ ماحول بن جائے. تو روحانی ماحول کے اوپر میں چاہوں گا مفتی شراز صاحب سے کہ پلیز آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. مفتی شراز صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا تو کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت، اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت، کس درجہ سکون ہے میرا قلب تپیدہ. میرے محترم بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے جمع ہونا ہے. یہ ہم سب اپنی حاضری لگوانے کے لیے آئے ہیں. اللہ کی قسم یہ معمولی محفل نہیں ہے، بہت عظیم محفل ہے. میں فقط خاک ہوں مگر آقا سے ہے رشتہ میرا، میں فقط خاک ہوں مگر آقا سے ہے رشتہ میرا، مگر آقا سے ہے نسبت میری، یہی ایک رشتہ میری اوقات بدل دیتا ہے. ہماری جو نسبت ہے، ہماری جو اوقات ہے، ہماری جو حیثیت ہے، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا. ہم تو یہاں پر آئے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے چند بول بولنے سے، ہمارے چند بول سننے سے قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت مل جائے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے. اور آپ علیہ السلام کو اپنی امت سے اتنی محبت، ہم ان کے قصیدے کیوں نہ بیان کریں کہ اللہ نے ان کے قصیدے بیان کیے. حضور ہم سے محبت کی، اللہ نے ان کا قرآن میں ذکر کیا، ایک ایک چیز بیان فرمائی. والضحیٰ یہ حضور کے چہرے کا ذکر، واللیل اذا سجا یہ حضور کی زلفوں کا ذکر، کہ یاسین جس کا صحرا، والضحیٰ جس کا چہرہ، واللیل جس کی زلفیں، مزمل جس کی کملی، مدثر جس کا بچھونا، رحماء بینہم جس کے ساتھی، وما ینطق عن الہوا جس کی نطق نبوت، قاب قوسین جس کا دیدار ربانی، علم نشرح جس کا سینہ، تمام خوشبوں سے اعلیٰ جس کا پسینہ، ورفعنا لک ذکرک آپ کا وہ رتبہ ہے جس پر آپ فائز المرام ہوئے. وقت مختصر ہے، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں. اس نبی کی شان دیکھیں، پھر اس نبی کا ہمارے لیے رونا دیکھیں، اس نبی کا ہمارے لیے بے قرار ہونا دیکھیں. کہ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن تو بہت مجمع ہوگا، آپ کو ڈھونڈنا ہو میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتی، میرے دوست، میرے صحابی، اگر تو نے مجھے ڈھونڈنا ہو مجھے پل صراط کے پاس سے ڈھونڈنا، میں اپنی امتیوں کو پل صراط پار کروا رہا ہوں. کہ جب گزریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کنارے پر کھڑے ہو کر ارشاد فرما رہے ہوں گے، یا رب سلم سلم، یا رب سلم سلم، یا اللہ اس کو سلامتی سے پار کرا دے، یا اللہ اس کو سلامتی سے پار کرا دے. کہ وہاں نہ ملوں مجھے حوض کوثر پر ڈھونڈنا، میں اپنی امتوں کو آب کوثر پلا رہا ہوں گا، اگر وہاں نہ ملوں میں اللہ کے ہاں ان کی سفارش کر رہا ہوں گا. میرے محترم بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی بہت فکر تھی. ساری رات روتے رہتے تھے، سجدے میں فرماتے تھے، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. کبھی بد دعا نہیں فرمائی، کبھی بد دعا نہیں فرمائی. شراز بھائی نے نعت پڑھی کہ نبی کی دعاؤں کی برکت سے آج ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی، آج ہمارے چہرے نہیں بگڑ رہے. میدان احد ہے،
فتح شکست میں بدل گئی. مشہور واقعہ ہے, سنتے رہتے ہیں. ایک پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے انور پر, چہرے انور پر لگا, جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گرے. پیچھے ایک کھڈا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک اس کھڈے کے کنارے پر لگی, جس پر حضور علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی. اب سامنے کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے. یہ کون ہیں جن کے دندان شہید ہوئے ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جن کے پسینے کا ایک قطرہ دونوں جہانوں سے زیادہ قیمتی ہے. یہ وہ ہے کہ جن سے اللہ نے محبت کی. یہ جو ہے سردار الانبیاء ہیں, یہ رحمت للعالمین ہیں, یہ ساقی کوثر ہیں, یہ شافی محشر ہیں, یہ دانائے سبل ہیں, یہ ختم الرسل ہیں, یہ مولائے کل ہیں, جن کے بارے میں فرمایا میرے نبی اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا. آپ کی برکت سے زمین بنائی, آپ کی وجہ سے آسمان بنایا, آپ کو اس دنیا میں مبعوث کرنا تھا, یہ سارا نظام چلایا. جو ابھی نبی دنیا میں آئے نہیں, اللہ نے ان کی نعت پڑھنا شروع کر دی. زمین و آسمان کو خطاب کر کے کہا یا سماؤ انصتی, اے آسمان چپ ہو جا, ویا ارض اسمعی, اے زمین غور سے سن لے. اللہ بات کرے, آسمان چپ نہ ہو. آسمان کی کیا مجال کہ اللہ کی بات نہ سنے, زمین کی کیا جرت اللہ کی بات نہ سنے. لیکن بات کی اہمیت بڑھانی تھی. اللہ نے کہا اے آسمان خاموش, اے زمین غور سے سن. ان اللہ یرید ان یدبر امرا, اللہ ایک امر کی تدبیر کرنا چاہتے ہیں. ویقضی شأنا, اللہ ایک فیصلہ فرمانا چاہتے ہیں. یرید ان یحول الریف الی الفلاح, اللہ بے آبادی میں آبادی پیدا کرنا چاہتے ہیں. والملک فی الرعاء, اللہ چرواہوں کو بادشاہی دینا چاہتے ہیں. والنعمت فی الصحراء, اللہ صحرا کے اندر نعمت اور سرسبزی لانا چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ یرید ان یبعث نبیا من الامیین, اللہ امیوں میں سے ایک نبی بھیجنا چاہتے ہیں. لیس بفظ ولا غلیظ, وہ نبی نہ سخت گو ہوں گے نہ سخت مزاج ہوں گے. ولا سخاب فی الاسواق, وہ بازاروں میں شور و غل نہیں کریں گے. لو یمر الی جنب الصراط, اگر وہ چراغ کی ایک جانب سے گزر جائیں. لم یطفی من سکینتہ, اتنے اطمینان اور وقار سے گزریں گے کہ چراغ بجھے گا نہیں. ولو یمشی علی القصب الیابس, اگر وہ خشک پتوں کے اوپر سے چل پڑیں گے. لم یسمع من تحت قدمیہ, ان کے قدموں کی آواز اور چاپ سنائی نہیں دے گی. ابعثہ بشیرا و نذیرا, میں اسے بشیر اور نذیر بنا کر مبعوث کروں گا. اجعل السکینۃ لباسہ, سکینت اس کا لباس ہوگی. والبر شعارہ, نیکی اس کا شعار ہوگی. والتقوی ضمیرہ, تقوی اس کا ضمیر ہوگا. والعدل سیرتہ, عدل اس کی سیرت ہوگی. والحق شریعتہ, حق اس کی شریعت ہوگی. والہدی امامہ, ہدایت اس کا امام ہوگا. احمد اسمہ, احمد ان کا نام. اج سکھ متراں دی ودری ہے, اج سکھ متراں دی ودری ہے, کیوں جلڑی اداس گنری ہے. اج سکھ متراں دی ودری ہے, کیوں جلڑی اداس گنری ہے. لولو وچ شوق چنگیری ہے, اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں. مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمکے لاٹ نورانی ہے. کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مغمور اکھیں ہن بد بھریاں. اج سکھ متراں دی ودیری ہے, کیوں جندڑی اداس گنیری ہے. سبحان اللہ ما اجمل کا, ما احسن کا, ما اکمل کا. سبحان اللہ ما اجمل کا, ما احسن کا, ما اکمل کا. کتھے میری علی کتھے تیری ثنا, کتھے میری علی کتھے تیری ثنا. مشتاق اکھیں کتھے جا لڑیاں.